بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب اسپیکر، یہ تو ماہر قوانین جانے کہ آج جو ترمیم لائی جا رہی ہے اس کی قانونی ضرورت کتنی ہے اور کتنی نہیں، یا ہے بھی اور نہیں۔ لیکن اس قسم کی جو قانون سازیاں ہیں جناب اسپیکر، اس کا ایک اپنا پس منظر بھی ہے، اس کی ماضی بھی ہے اور طویل ماضی ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے، دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ صرف پاکستان میں نہیں، عالمی سطح پہ شروع ہوئی تھی، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی قیادت امریکہ بہادر خود کر رہا تھا کہ مشرف گورنمنٹ نے اس اتحاد کا حصہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کے بعد دہشت گردی کے ساتھ ساتھ یہاں پر بدعنوانیوں کے خلاف، کرپشن کے خلاف نیب قوانین بنائے گئے۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ کبھی کسی قانون دان نے یا کبھی کسی اس تمام تر تاریخ اور اس تمام تر ماضی میں، اس تمام تر قانونی چارہ-جوئیوں میں اس نقطے کو کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اس قانون سازی کے تحت پاکستان کے ہر فرد کو، پاکستان کے ہر شہری کو پیدائشی مجرم قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کا ہر شہری اس وقت پاکستان میں مجرم ہے۔ حکومت اور ادارے جب چاہیں بغیر پوچھے کسی شخص کو بھی گرفتار کر سکتی ہیں، اور گرفتار کر لینے کے بعد پھر اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں گناہگار نہیں ہوں۔ یہ شریعت کے لحاظ سے کہاں ہے، یہ انسانیت کے لحاظ سے کہاں ہے؟ اس کا نشانہ صرف پاکستانی قوم کو کس طرح بنا دیا گیا ہے، اور پھر ہماری طرح کے کچھ کمزور ممالک، ترقی پذیر ممالک، ان کے کچھ حوالے بھی دیے جاتے ہیں کہ یہ قانون فلاں ملک میں ہے۔ غلط قانون کو بطور نظیر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے ممالک ہیں دنیا میں کہ اسی طرح کی غلط قانون سازیوں اور عدالت کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں ہمارے قانون اور ہمارے فیصلے بطور نظیر پیش نہیں کیے جا سکتے۔ ان عدالتوں نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے، ان پارلیمنٹوں نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں، ایک شخص کو گرفتار کیا گیا خفیہ رپورٹ کی بنیاد پر، اپنے گاؤں سے 15-16 کلومیٹر دور، اور لگا دیا کہ جی اس کے گھر سے اسلحہ پکڑا گیا۔ بھائی تم گھر میں گئے نہیں ہو، تم نے 16 کلومیٹر دور اس کو پکڑا ہے، ایک دکان میں پکڑا ہے اس کو، گھر سے برآمد ہو گیا اسلحہ۔ اس طرح کی جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ ہم نے وہ مثالیں بھی دیکھی ہیں کہ بڑا اچھا کوشچن اقبال بھائی نے کیا ہے، اور دیکھیں جس طرح ہم سندھ جا رہے ہیں، بلوچستان سے ہو کے آئے ہیں، پنجاب والوں نے شروعات کی، اب انشاءاللہ میری سندھ کے بعد KPK کی حکومت کے ساتھ بھی اسی طرز کے اپ لفٹنگ کے حوالے سے میں انشاءاللہ جاؤں گا سپٹمبر میں، اور وہاں جا کے بات کریں گے کارگو کے اوپر۔ کارگو پورٹ سے لے کے تورخم تک، اور پورٹ سے لے کے تفتان تک، کوئٹہ تک، ہر جگہ ہم پہنچائیں گے۔ اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جا بھی رہا ہے، لیکن جو یہ تجویز دی ہے اس کے اوپر بھی ہم عمل درآمد کریں۔ یہ نظر صادق صاحبہ سپلیمنٹری۔ جناب اسپیکر، شکریہ۔ میرا سوال آنریبل منسٹر صاحب سے ہے کہ جہاں وہ اتنی کاوشیں کر رہے ہیں اور بہتری آئی ہے ٹرینز کے حوالے سے، تو میرا سوال ہے ٹائمنگ کے حوالے سے کہ اس کے اوپر آپ کتنی توجہ دے رہے ہیں؟ آئی ایم شیور آپ کر پائیں گے، کیونکہ سوئٹزرلینڈ اور جاپان وغیرہ مشہور ہیں کہ ان کی ٹائمنگز جو ہیں ٹرینز کی، پنکچویلٹی ان کی، اور وہ جو ہے وہ بہت پریسیجن، اور آئی تھنک ہائی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی یہ اس میں دیکھا جاتا ہے۔ تو کیا آیا پاکستان میں بھی ٹائمنگ کے حوالے سے اس کے اوپر غور ہو رہا ہے کہ وقت پہ آئیں؟ لوگ اپنی گھڑیاں باہر سیٹ کرتے ہیں ٹائمنگ کے اوپر۔ بہت شکریہ۔ منسٹر ریلویز۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، سوئٹزرلینڈ کی بات کی گئی اور ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کے، اس وقت تو میں پاکستان میں رہتے ہوئے یہ جو پاکستان کا بگڑا ہوا اس وقت انسٹیٹیوشنز ہے جو بہت دہائیوں سے خراب ہے،
اس کی بہتری کے لیے بات کر رہا ہوں. اور میری بہن نے بڑی بات کی کہ جب میں نے قلمدان سنبھالا تو میں نے 3 چیزوں پہ فوکس کیا. میں نے لوگوں کی طرح آ کے یہ نہیں کہا کہ آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا, یہ بنا دوں گا, بلٹ ٹرین چلا دوں گا. میں نے 3 چیزوں پہ پنکچویلٹی کی بات کی, کلیننس کی بات کی اور فوڈ کوالٹی کی بات کی. اور ساتھ ساتھ پھر ہم انفراسٹرکچر پہ بھی کوشچن آئیں گے, میں ادھر بات کروں گا. جب میں آیا تو پنکچویلٹی تھی 46%, آج الحمدللہ 83-86% ہے. لاہور راولپنڈی 95% ہے, فیصل آباد لاہور جو ہے وہ تقریباً 90% ہے. تو اسی طریقے سے ہم کوشش کریں گے کہ جو ہماری کراچی والا سیکشن ہے اس کے اندر بھی آگے جا کے کوشچن ہے, میں جواب دوں گا. اس وقت پنکچویلٹی کے اوپر ہمارا ڈے 1 سے فوکس تھا. میری بہن نے جو سوال کیا ہے انشاءاللہ 100% پہ اس وقت لے کے جائیں گے جب ہم اپنا ٹریک مکمل کر لیں گے. جی نیکسٹ کوشچن انجم عقیل صاحب. تھینک یو اسپیکر صاحب. میں مسٹر ریلوے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے وسطی ایشیا مالک کو افغانستان کے راستے ریلوے لنک کے ذریعے کوشچن نمبر پڑھ دیجئے. 147. جی آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری اب کیجئے. میں یہ کوشچن منسٹر صاحب, یہ کوشچن ہے میرا کہ یہ جو ایشیائی مالک کو افغانستان کے راستے ریلوے لنک کے ذریعے پاکستان کی بندرگاہوں کو ملایا جا رہا ہے, یہ پروجیکٹ کب شروع ہوگا اور کتنے عرصے میں مکمل ہوگا, اور اس کی کتنی کاسٹ آ رہی ہے, اور یہ کیا پاکستان کا اپنا پروجیکٹ ہے یا جوائنٹ وینچر ہے؟ جی منسٹر فار ریلویز حنیف عباسی صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, میرے بھائی نے بڑا اچھا کوشچن ڈالا ہے تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے کہ پاکستان ریلوے میں ان 4 سے 5 مہینوں میں کیا انقلابی اقدامات اٹھائے ہیں. صرف کلیننس پہ, پنکچویلٹی پہ تو بات کی ہم نے, لیکن ہم انفراسٹرکچر پہ بھی بات کر رہے ہیں جو بیسک ہے. تو اس کے لیے وزیر اعظم پاکستان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے جناب اسپیکر کہ آج سے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت ازبکستان وہ گئے اور وہاں پہ جا کر انہوں نے کہا کہ ہم ریجنل کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں تاکہ ہماری رسائی جو ہے سینٹرل ایشیا اور وہاں سے پھر رشیا اور یورپ تک ہو. اس کے لیے پھر ڈیوٹی جو لگی وہ ڈی پی ایم کی لگی, ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کی لگی. ان کی دن رات محنت کے نتیجے میں آج سے کوئی 1 ماہ پہلے یا 20 دن پہلے میں اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کابل گئے. وہاں پہ ازبکستان کے فارن منسٹر تھے, افغانستان کے تھے, ڈپٹی پرائم منسٹر تھے, میں تھا. ہم نے سائننگ سیریمنی میں حصہ لیا اور یہ کوہاٹ سے کرلاچی اور کرلاچی سے مزار شریف یہ بنتا ہے تقریباً 850 کلومیٹر کا مسنگ پارٹ ہے جو بنے گا. اور جو مزار شریف سے ازبک بارڈر تک ہے 75 کلومیٹر آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. تو ہم جب یہ مکمل کر لیں گے, اس کی فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے 31 دسمبر تک مکمل ہو جائے گی. سر $5 ملین ہم نے بجٹ میں رکھ دیے ہیں. اس بجٹ میں $5 ملین جو ہے وہ رکھے ہیں ازبکستان نے. افغانستان ہمیں سیکیورٹی دے گا جی. اور یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو پروجیکٹ ہے ہمیں جو امید ہے اسی دوران یہ $10 بلین کا ہے, $10 ارب جسے کہتے ہیں اس کا ہے. تو اسی دوران ہم یہ جو ہماری ہے فائنینسنگ اس کو ہم ارینج کریں گے. کہاں سے کریں گے وہ ہمیں پتہ ہے, یہاں اس وقت قبل از وقت بتانا مناسب نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ایئر اس کی کوشش کریں گے کہ اس کا ڈیٹیل ڈیزائن وغیرہ بنا کے تو اس کے اگلے سال کے اینڈ تک اس کی گراؤنڈ بریکنگ کریں. تھینک یو سو مچ.